الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ لوگوں میں اس اعتبار سے مشہور اور معروف ہے کہ اس میں ماتم اور سوگ منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس ماتم اور اس سوگ کا اور اس شیون کا اسلام میں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں نام و نشان تک نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على میت فوق ثلاث، ہم سب کو کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا تھا، سوائے ایک بیوہ عورت کے جو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 313 نمبر کی حدیث ہے۔ بخاری میں کم سے کم 5 جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت بکثرت موجود ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر یا کسی کی بھی شہادت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ماتم تو ویسے بھی جاہلیت کی علامت اور نشانی ہے، اور نوحہ کرنا یہ شعار الجاہلیہ ہے، اس لیے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر کس کس پر ماتم کیا جائے اور کس کس پر شیون کیا جائے اور کس کس کا سوگ منایا جائے اور کب کب سوگ منایا جائے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر شہیدوں کے ماتم کی اجازت ہوتی تو سال بھر کے دنوں میں ہمارا کوئی بھی دن ماتم سے خالی نہ ہوتا۔ اللہ کے دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی بھی قوم نے اپنے مذہب اور دھرم کی حفاظت کے لیے نہیں دی ہیں۔ اگر تاریخ کھنگالی جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، بلکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں شہادت کا کوئی واقعہ یا رنج و الم سے بھرپور کوئی سانحہ پیش نہ آیا ہو۔ اگر ہم پر ایک کا ماتم کرنے لگیں، اگر ہم ہر ایک کا ماتم کرنے لگیں تو پھر ہمارے لیے ماتم اور شیون کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں رہے گا، سوگ منانے کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں رہے گا، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور ماتم کرتے، کیونکہ اس دن رحمت عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو داغ مفارقت دے کر کے چلے گئے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی رحلت اور آپ کی موت سے بڑا صدمہ اس کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 1 محرم کو ضرور ماتمی مجلس برپا کرتے، کیونکہ اس دن خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ اگر ہم سوگ منا سکتے تو ہم 18 ذو الحجہ کو ضرور سوگ مناتے، جس دن داماد رسول جامع قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کو 50 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اگر سینہ کوبی کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ضرور سینہ کوبی کرتے، ماتم کرتے، شیون کرتے اور سوگ مناتے۔ اگر تعزیہ کی اجازت ہوتی تو ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیہ ضرور نکالتے، جن کی دردناک شہادت پر چشم فلک نے بھی کبھی چھلک پڑی نہیں تھی، جن کی ناش مبارک کا یوں مسلح کیا گیا تھا کہ پہچان نہ جاتی تھی، ناک، کان، انگلیاں کاٹ دی گئیں، پیٹ چاک کیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی اور رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ سب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ماتم کیا اور نہ شیون کیا اور نہ یہ سوگ کے ڈھکوسلے بازیاں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا اسلام میں درست اور جائز نہیں۔ اگر ماتم اور شیون اور نوحہ ہی کرنا ہوتا تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت پر نوحے اور مرثیے ضرور پڑھتے، جن کی مظلومیت کے تصور سے آج بھی جسم کانپ اٹھتا ہے۔ غزوہ موتا میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ کو ان کی شہادت کا بہت رنج تھا، آپ کو غم تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کبھی سوگ کے لیے مقرر نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ماتم اور شیون اور سوگ کے لیے یہ دین نہیں بنایا، بلکہ یہ شہادت کا دین ہے، شہادت شجاعت کا دین ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین شہید کا مقام ہی اتنا اونچا اور اتنا بلند رکھا ہے کہ ان کے اوپر رونا گویا شہادت کو ماتم میں تبدیل کرنا ہے۔ اس لیے لوگ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اس طرح سے ماتم اور شیون کرنا اور سوگ منانا خود علی کی مخالفت ہے، حسین کی مخالفت ہے، کیونکہ انہوں نے ماتم کرنے سے اور نوحہ کرنے سے منع کیا تھا۔ آج انہی کے نام پر بہت سے لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، بال کو نوچتے ہیں اور زنجیروں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ یقیناً یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ اہل بیت کی سنت ہے اور نہ قرآن کریم کا بیان ہے، بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ماتم کرنا، یہ شیون کرنا، یہ سوگ منانا اور ہر سال اس کی تجدید کرنا۔ بھلا بتاؤ کہ آخر یہ کون سی موت ہے جس پر ہر سال سوگ منایا جاتا ہے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ کیا ان کی اولاد نے ایسا کیا؟ نہیں، یہ سبائی ٹولہ ہے، یہ رافضی ٹولہ ہے، یہ وہ شیعی ٹولہ ہے جو دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب ماتم کرتے ہیں، یہ شیون کرتے ہیں، یہ سوگ مناتے ہیں، یہ سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں کالے کپڑے پہنتی ہیں اور بال کو پھہرائی رہتی ہیں، یہ پورا کا پورا دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے نام پر یہ جو کلنک کا ٹیکا لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلنک کے ٹیکے سے مسلمانوں کے جبین کو پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔